الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وجعلنا بينهم وبين القرى التي اور ہم نے بنایا تھا ان کے درمیان وبین القرى التي اور اس بستی کے درمیان بارکنا فیہا قرى ظاہرة جس میں ہم نے برکت رکھی تھی ظاہر آنے والی بستیاں وقدرنا فیہا السیر اور ہم نے اندازہ لگایا تھا اس میں مسافت کا سیروا فیہا لیالیا چلو پھرو اس میں لیالی و ایاما آمنین راتوں کو اور دنوں کو امن سے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا پس وہ کہنے لگے اے ہمارے رب دور کر لے ہمارے سفروں کے درمیان مسافت کو. وظلموا انفسهم اور انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. فجعلناهم احادیثا بس ہم نے ان کو کر دیا افسانہ. ومزقناهم كل ممزق اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہر طرح سے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں
ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. یقیناً سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنے گمان کو ان کے اوپر. فَاتَّبَعُوهُ. بس انہوں نے ابلیس کا کہنا مانا. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ. اور ابلیس کو نہیں تھا ان لوگوں پر کوئی تسلط. إِلَّا لِنَعْلَمَ. مگر وہ اختیار تھا جو ہم نے دیا تھا تاکہ ہم جانیں مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ. کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر. ممن هو منها فی شک. ان لوگوں میں سے جو شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. قوم سبا کے واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم سبا جو یمن کے قریب رہنے والی ایک قوم تھی اور ان لوگوں کو اللہ نے بڑی فراوانی دی تھی. 2 عظیم الشان بڑے باغ تھے جو راستے کے بالکل دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے. اتنے یعنی گھنے باغ تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر کوئی چیز رکھ لیتا ٹوکری وغیرہ تو صرف اس باغ سے گزر جاتا تو اس کی ٹوکری جو ہے پھلوں سے میووں سے وہ بھر جاتی. اتنے زیادہ گھنے باغ تھے اور میووں سے جو ہے وہ یعنی لدے ہوئے باغ تھے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی. تقریباً 13 انبیاء یکے بعد دیگرے آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اور اس رزق کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو شہر بھی کتنا اچھا شہر ہے, پاکیزہ شہر ہے اور رب بھی تمہارا کتنا بخشنے والا ہے. لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اعراض کیا, اللہ کے قوانین کو نہیں مانا, اللہ کے شکر بجا لانے کو غیر اللہ کے شکر بجا لانے میں صرف کیا. تو اللہ نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. ایک بند تھا جس میں پانی جمع ہوا تھا, اللہ نے اس بند کو توڑ دیا جس کی وجہ سے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. ان کے 2 اچھے جو باغ تھے وہ ایسے 2 باغوں میں ہم نے تبدیل کیا کہ جو ذواتِ اکل خمط کہ جن کا مزہ انتہائی کڑوا بدمزہ تھے. وہ اصل اور کچھ جاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے, باقی سب کچھ ہلاک ہو گیا. اور یہ ہم نے اس وجہ سے بدلہ دیا بسبب ان کی ناشکری کرنے کے, اور ہم ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي. اور ہم نے ان لوگوں کے درمیان بھی اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی قرآن ظاہرتاً ظاہر نظر آنے والی بستیاں رکھ دی تھی. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. اور ہم نے اندازہ کیا تھا اس میں مسافت کا. اللہ رب العزت نے یمن سے شام تک کی جو سرزمین تھی بہت بڑا علاقہ ہے, درمیان میں آج تقریباً 2-3 ملک واقع ہیں, بہت بڑے بڑے ملک, سعودیہ ہے, اس طرح دیگر جو ہے بڑے بڑے ممالک واقع ہیں. ان کے درمیان سے جب یہ گزرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ایسے طریقے سے ان کی مسافت رکھی تھی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد بستیاں آتی تھیں, جس کی وجہ سے نہ تو خطرہ رہتا تھا ڈاکوؤں وغیرہ کا, نہ جو ہے کسی جانور وغیرہ کا جو ہے کوئی ڈر رہتا تھا, بلکہ یہ آسانی کے ساتھ مسافت طے پاتے اور یمن سے شام کا سفر کر لیتے, وہاں کی تجارت کر لیتے اور اسی طرح واپسی پر اپنی تجارت کو آسانی سے طے کر لیتے. انہیں کسی چیز کا غم ہی نہیں تھا, رات کو سفر کریں یا دن کو سفر کریں کسی چیز کا ڈر اتنا نہیں تھا, بنسبت اس کے کہ اگر یہ آبادیاں نہ ہوتی تو بہت زیادہ ڈر ہوتا, جس طرح تھا ہی اس زمانے میں کہ ڈاکوؤں کا بھی راج تھا اور ہر چیز جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی انسان کے موافق نہیں تھی.
اللہ رب العزت نے ان پر یہ انعام کیا اور ساتھ یہ کہا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، چلو پھرو اس میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن سے بغیر کسی خوف کے۔ فقالوا ربنا، انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے کہنے لگے اے ہمارے پروردگار باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کی مسافت کے درمیان دوری لے آؤ، یعنی اے اللہ اس مسافت کے درمیان جو بار بار بستیاں آتی ہیں ان بستیوں کو درمیان سے ختم کر دو۔ وظلموا انفسہم، اپنے اوپر انہوں نے خواہ مخواہ ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیثا، بس ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی ان کی بستیوں کو اللہ رب العزت نے اجاڑ دیا، سفر مشکل ہو گئے، امن کا خطرہ امن جو ہے وہ خراب ہو گیا، خوف زیادہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے جو مال پہلے آسانی کے ساتھ انہیں ملتا تھا وہ اب مشکل کے ساتھ ملنے لگا۔ پھر راستے کی مسافت کی وجہ سے اور خوف و خطرے کی وجہ سے وہ مال اور مہنگا ہونے لگا۔ تو یہ ساری دن بدن ان پر جو ہے تسلط اور اللہ کے عذابات ان پر مسلط ہونے لگے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیں ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ جتنی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے اتنی زیادہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ ناشکری کی جاتی ہے اتنا زیادہ اللہ رب العزت جو ہے سزا دیتے ہیں، عذاب مسلط کرتے ہیں، آزمائشیں لاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس واقعے میں ہمیں چند چیزیں عبرت کے لیے ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک شکر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، غیر اللہ کی طرف شکر کی نسبت نہ کرنا۔ دوسرا ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، اور ہر نعمت کا شکر آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم دیگر عبادات جو اللہ کے احکامات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات میں سے ان کو سر انجام دیں، باقی اپنے معاملات، اپنے یعنی کاروبار، تجارت، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن اللہ رب العزت کو نہ بھولیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، نمازیں ادا کریں۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے بہترین چیز وہ نماز ہے، اور نماز کو قائم کرنا ایک یہ ہے کہ انسان بس پڑھ لیے جدھر بھی آ گیا، ایک یہ ہے کہ اس کو اہتمام دینا کہ میں کم از کم اگر گھر میں ہوں تو گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آؤں اور مسجد میں نماز کا اقامت کروں، اس لیے کہ مساجد تو اسی چیز کے لیے بنی ہے۔ پھر جتنا زیادہ اہتمام ہوگا اتنا زیادہ اللہ رب العزت خوش ہوں گے۔ اسی طرح اور دیگر عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات ہیں، وہ انسان زیادہ سے زیادہ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ رد البلا، اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو، آزمائشوں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز جو ہے وہ یعنی صدقہ کرنا ہے۔ اسی طرح اور دیگر عبادات، حج ہے، اسی طرح عمرہ ہے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں تو ان وسائل کو اپنایا جائے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنے گمان کو سچا کر دکھایا۔ وہ گمان کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں دیکھے گا، بہت تھوڑے ہوں گے کہ جو شکر گزار ہوں گے۔ اور 2 سبق پہلے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر بجا لانے والے ہیں۔ تو ابلیس نے اپنا گمان ادھر سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، یہ لوگ اسی کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو پھر بھی ابلیس کا مقابلہ کرتی ہے۔ ابلیس جو ہے وہ باوجود اس کے کہ اس کو تو اللہ رب العزت نے قیامت تک چھوٹ دی ہے کہ آپ جو ہے یعنی کسی لحاظ سے جو اس نے کہا کہ اللہ میں گمراہ کروں گا، آگے بائیں دائیں سے میں آؤں گا اور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العزت نے جو اسے چھوٹ دی تھی اس نے اپنا ایک تو اپنی بات کو سچا کر دکھایا، دوسرا لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگا دیا، اور تیسری بات یہ کہ مومنوں کے ساتھ اس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ وما كان له عليهم من سلطان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابلیس کے پاس نہیں ہے کوئی اس طرح یعنی زبردستی تسلط کرنا، من سلطان، کوئی بادشاہت، کوئی تسلط، خواہ مخواہ کی تسلط اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بس مومنین کو گمراہ کریں اور مومن آگے سے کچھ نہ کر پائیں، بلکہ یہ ہم نے جو اسے اختیار دیا ہے یہ اختیار اس لیے دیا ہے لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ جس طرح ابلیس کے پاس کامل تسلط نہیں، اسی طرح بندے کے پاس کامل تسلط نہیں ہے۔ بندہ اگر اللہ رب العزت کے احکامات مانے گا اور اللہ رب العزت کے دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، فتنوں سے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو
کوشش کرے گا کہ اللہ مجھے بچائے، اور خود بھی بچنے کی کوشش کرے گا، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے گا، تو بندہ اتنا زیادہ ہیبت میں ہو جاتا ہے کہ ابلیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ابلیس کو کہا کہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں چل سکے گا۔ اور لیکن جو شخص گناہوں کے دلدل میں ہو، بار بار گناہوں سے سر انجام ہو رہے ہوں، اسی طرح وہ ایسی کھلی گناہوں میں، جس طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اعلانیہ گناہ انسان کی صورت میں، انسان کی سیرت میں بہت سے ایسے گناہ ہیں جو اعلانیہ طور پر گناہ ہیں، اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے بغاوت ہے، تو ان چیزوں کو انسان ترک کرے تو شیطان کا تسلط انسان پر نہیں آ سکتا۔ باقی حدیث میں آتا ہے ان شیطان یجری کمجرى الدم، کہ شیطان تو انسان کے خون میں، جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ اسی خون کی طرح دوڑے اور انسان کو گمراہ کرے، لیکن گمراہ تب ہی انسان ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کا مقابلہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو کم تر ظاہر کر دے اور اس کو غالب ظاہر کر دے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ غالب ہی آئے گا۔ ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں کے بارے میں جو شک میں ہیں، ان لوگوں میں سے کون آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس بات کی اللہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی آزمائش کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں رکھی ہیں، نیکی بھی بدی بھی، پھر نیکی اور بدی میں ہر ایک کا انجام بھی، جنت بھی جہنم بھی، پھر اسی دونوں کے مقابلے کے لیے ہدایت بھی گمراہی بھی، پھر دونوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کہ ہدایت اللہ رب العزت آسان کر لیتے ہیں جب بندہ انابت اختیار کرتا ہے، اور تسلط اللہ رب العزت نے نہ تو اپنا تسلط ظاہر کیا ہے کہ بندہ میرے تسلط، ورنہ اللہ تسلط اپنا ظاہر کرے تو سارے لوگ مومن ہوں، اللہ نے اپنا تسلط بھی ظاہر نہیں کیا، اور شیطان کا تسلط بھی بندے کے اوپر غالب نہیں کیا کہ بندہ پھر کہے کہ اللہ میں تو مجبور محض ہوں۔ انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی انسان کو بالکل کھلم کھلا جھوٹ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان بستیوں اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرآن ظاہرتاً ظاہر آنے والی بستیاں رکھ دی تھی، قدرنا فیہا السیر، اور ان میں ہم نے نپا تلا ایک مسافت رکھ دی تھی، سیروا فیہا لیالی و ایامن آمنین، چلو پھرو اس زمین میں لیالیہ راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی، آمنین امن سے۔ فقالوا، پس وہ لوگ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دوری پیدا کر لے ہمارے اس سفروں کے درمیان، وظلموا انفسہم، اور اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا، فجعلناہم احادیثا، بس ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، کہانی بنا دی، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یقیناً سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں پر، فَاتَّبَعُوهُ، یہ لوگ بھی اسی کی پیروی کرنے لگے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کے ایک جماعت کے، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اور ابلیس کو اختیار نہیں تھا ان لوگوں پر کسی قسم کا تسلط کرنا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ جو تھا، جو اختیار ہم نے دیا تھا، اس وجہ سے دیا تھا، لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے، ممن هو منها فی شک، ان لوگوں میں سے جو شک میں ہے، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کے